وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق معركة من الدين حين فرقة بين المسلمين يقتلهم مولى الطائفتين بالحق. معزز حاضرین، اس سے قبل میں آپ سے عرض کر رہا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے حالات کے تعلق سے اسی سلسلے میں آج دو بات آپ سے مزید رکھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ خلافت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اپنایا، حالات کا جس طرح سے سامنا کیا اور درپیش مسائل کو جس طرح حل کرنے کی کوشش کیا، وہ اس میں حق بجانب تھے، حق ان کا حلیف اور درستگی ان کی ہم رکاب تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی بشارت دی تھی، جیسا کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سيخرج في هذه الأمة في آخر الزمان أقوام سفهاء الأحلام أحداث الأسنان يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إذا أدركتموهم فاقتلوهم فإن من قتلهم له أجر عند الله تعالى يوم القيامة. کہا میرے بعد زمانے کے آخری حصے میں کچھ ایسے نوخیز، نو عمر اور عقل سے بے بہرا لوگ پیدا ہوں گے جو اس روئے زمین کی سب سے بہتر بات کریں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اگر تم ان کو پاؤ تو ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، کیونکہ جو انہیں مار دے گا اسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر قتل تحت هذه السماء لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے برے مقتول وہی لوگ ہوں گے، اگر میں ان کو پا گیا تو قوم عاد کو تباہ کرنے کی طے ان کے ایک فرد کو میں تباہ کر دوں گا. یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثوں میں متواتر طور سے ثابت ہیں، جنہیں تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اسی لیے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر پیکار تھے اور جنگ کا اختتام اس معاہدے کے ساتھ ہوا، دونوں فریق اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک حکم ادھر سے اور ایک پنچ ادھر سے متعین کیا جائے اور یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں دونوں فریقوں پر لازم ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. یہ فیصلہ جب ہو گیا، علی اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب یہ بات طے پا گئی تو وہاں کچھ لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا. نعرہ انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی زیادہ نوجوانوں کے دلوں کو اپیل کرنے والا تھا. ان لوگوں نے کہا لا حکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اور تم نے انسانوں کو فیصل بنا کر انسانوں کو جج تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے تم کافر ہو گئے. یہ نعرہ لے کر کے تقریباً 12,000 لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے نکل گئے اور جنہیں بعد میں خوارج کے نام سے یاد کیا گیا. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے کوفہ عراق واپس آ گئے اور پھر حکمین کی بیٹھک ہوئی
بغیر کسی نتیجے کے وہ نشست ختم ہو گئی اور معاملہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے کر ایک نئے فتنے کی بنیاد ڈالی تھی، وہ عراق میں موجود تھے، اور وہ عراق میں کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تھے۔ وہ اپنی بات لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے فرمایا میں تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکوں گا، اور جب تک تم ہمارے ساتھ شریک رہو گے غنیمت سے تمہارا حصہ میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا، اور جب تک تم ہم سے لڑائی نہیں کرو گے ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی بات پر وہ بات چلتی رہی۔ لوگوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے خلیفہ نبی کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ کہا نہیں، کفر سے ہی تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کہا یہ منافق ہیں؟ کہا نہیں، منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ بہت معمولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو یہ لوگ کثرت سے اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ کافر کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیا ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہماری اطاعت شکنی کیا ہے، اور بس۔ اس کے بعد عبداللہ بن خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ بات بھی مسند احمد وغیرہ میں بسند صحیح ثابت ہے۔ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ اس علاقے میں جو جگہ تھی جہاں یہ خوارج لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس علاقے سے وہ گزر رہے تھے۔ وہ تاریخ میں جگہ حرورہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ وہاں سے جب گزرے تو ان لوگوں نے یعنی خوارج کے گروہ نے عبداللہ بن خباب بن العرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کر دیا۔ ان کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو پیٹ سے نکالا اور اسے نیزے پر اچھالا۔ یہ بات جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تب آپ نے کہا کہ اب ان سے لڑائی ناگزیر ہے، یہ فتنہ اور فساد جو ہماری مملکت میں برپا کر رہے ہیں اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کوفہ سے ایک لشکر جرار لے کر نکلے، اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، 50,000 سے بھی زیادہ، اور پھر مقام نہروان میں دونوں کا سامنا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس واقعے کو بہقی وغیرہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے، کہا کہ اے اللہ کے رسول کے داماد اور اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں خوارج کے پاس جاتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ علی بن ابی طالب نے کہا مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تمہاری جان نہ لے لیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ہرگز نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خوبصورت کپڑا پہنا، ایک جوڑا پہنا اور خوارج کے پاس گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ لوگ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ پہنچے تو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا اتنا خوبصورت کپڑا پہن کے آئے ہو؟ کہا تم کو کیا اعتراض ہے میرے کپڑے پر؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت جوڑا زیبتن کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، دنیا کی نعمتیں کس نے حرام کیا ہمارے لیے؟ کہا چھوڑو، کیوں آئے ہو تم ہمارے پاس؟ کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد کے پاس سے اور اصحاب نبی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہارے درمیان کوئی بھی صحابی موجود نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ان سے بات کی جائے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ قریش کے لوگ ہیں، اور قریش کے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جھگڑالو ہیں، اس لیے ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ رد و قدر کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ گفتگو کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا
تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہارا اعتراض خلیفہ رسول پہ یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے؟ اگر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دوں تو تم میری بات مان لو گے؟ کہا جی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 3 اعتراض گنایا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے جنگ صفین میں انسانوں کو جج اور حکم بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، جج صرف اللہ رب العالمین ہے، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے حق کو انہوں نے انسانوں کے سپرد کر دیا، اس لیے کافر ہو گئے۔ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے کا جو دستاویز تھی اس دستاویز سے امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا۔ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تب یہ امیر الکافرین ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں رہی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے طلحہ اور زبیر اور معاویہ سے جنگ کیا، لیکن نہ قیدی بنایا نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ اگر ان سے لڑائی کرنا جائز تھا تو ان کا مال بھی غنیمت دینا، انہیں قیدی بنانا جائز ہوتا، اور اگر ان سے لڑائی جائز نہیں تھی تو پھر انہوں نے ان سے لڑائی کیوں کیا اور لڑائی کر کے یہ کافر ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تینوں بات سنی اور تینوں کا جواب دیا۔ وہ جواب انتہائی زیادہ جازب، انتہائی زیادہ واضح اور انتہائی زیادہ کتاب و سنت کے دلائل پر مبنی ہے، جو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اہل علم کو درپیش مسائل میں نصوص سے کیسے مسائل کا استعمال کرنا چاہیے اور شرعی احکام کو دلائل کی روشنی میں کیسے ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سنیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جہاں تک تمہاری یہ شکایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو حکم اور فیصل بنایا اس لیے وہ کافر ہو گئے، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو شوہر کی طرف سے ایک پنچ اور بیوی کی طرف سے ایک پنچ اور ایک حکم بھیجو، تاکہ ایک مرد اور عورت کی شرمگاہ کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ اہم ہے کہ امت کے پورے اجتماعی مسائل کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ اہم ہے، قانون امت کے مسئلے کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ اہم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، جب محرم حاجی حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے تو اس جانور کے شکار پر اس سے جرمانہ کیا وصول کیا جائے گا، کفارہ کیا لیا جائے گا، اس کو 2 عادل انسان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس سے کیا جرمانہ دیا جائے۔ بتاؤ کہ ایک جانور خرگوش کے بارے میں، ایک جانور کے بارے میں اگر فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے اور عادل انسانوں کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے، تو تم بتاؤ امت کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے بارے میں انسانوں کا حکم ہونا زیادہ ضروری ہے یا پھر خرگوش وغیرہ جیسے جانوروں کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کہا نہیں، امت کے بڑے مسائل کے بارے میں فیصلہ کرنا زیادہ اہم ہے۔ کہا میں نے تمہاری اس بات کا جواب دے دیا؟ کہا ہاں۔ کہا رہ گئی دوسری بات کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی نہیں بنایا، مال غنیمت حاصل نہیں کیا، تو تم بتاؤ تم میں سے کون وہ آدمی ہے جو اس بات کو حلال سمجھتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنائے اور ایک لوڑی کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ کرے؟ کون تم میں سے اس بات کے لیے تیار ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو رب نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنی ماں کو قیدی بناتے ہو اور اسے لوٹی بنا کر رکھتے ہو تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ بتاؤ میں نے تمہاری بات کا جواب دیا؟ کہا دوسری بات کا جواب ہو گیا۔ کہا تمہاری یہی تیسری بات، تم کہتے ہو کہ علی نے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا دستاویز سے، تو میں تم کو بتاتا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع سے جب سہیل بن عمرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح نامہ جب لکھا جا رہا تھا تو اس میں لکھا گیا ھذا من محمد بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سہیل بن عمرو من قریش، تو کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اگر ہم مان لیتے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے آپ سے؟ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، صرف تم لکھو محمد بن عبداللہ جو نام ہم جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا، کیونکہ وہی محرر اور اس دستاویز کو لکھنے والے تھے،
کہا اسے مٹا دو، یعنی کیا مٹا دو؟ رسول اللہ کا لفظ دستاویز سے مٹا دو۔ علی نے کہا مانا الذی امحا، میں نہیں مٹا سکتا، میں اسے لکھنے کے بعد دوبارہ محو کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیہ بتاؤ کہاں لکھا ہے تم نے؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام یعنی وہ اپنے نام کی جگہ پر رسول اللہ کا لفظ مٹایا۔ تو کیا رسول اللہ نے اپنے نام کے آگے لفظ مٹایا تو کیا آپ رسول اللہ کے بجائے کوئی دوسری چیز ہو گئے؟ اگر علی نے امیر المومنین کا لفظ مٹایا تو امیر الکافرین آپ کیسے بن گئے؟ کہا کہ تم نے جواب دے دیا۔ اور اس کے بعد اس میں سے 4000 لوگ کٹ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ان لوگوں سے گفتگو کیا اور ان کی گفتگو سن کر کچھ لوگ پھر وہاں سے نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ پھر لڑائی ہوئی اور لڑائی میں جو نتیجہ سامنے آیا وہ میرے علم کی حد تک انسانی تاریخ میں کبھی دوسری مرتبہ ایسا پیش نہیں آیا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے ہمیشہ کہ بڑا لشکر جو ہوتا ہے وہ نقصان زیادہ اٹھاتا ہے اور جو چھوٹا لشکر ہوتا ہے اس کو نقصان کم ہوتا ہے، عام طور سے ہی ہوتا رہا ہے۔ خود تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی تاریخ دیکھیں اور اس سے پہلے آپ انبیاء کرام کی دیگر اقوام کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہمیشہ نقصان وہ قوم اٹھاتی ہے جو میدان معرکہ میں اکثریت میں ہوتی ہے۔ فتح اور غلبہ کی بات میں نہیں کرتا، میں ضرر اور نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں جنگ نہروان میں ہوا یہ کہ سارے کے سارے خوارج قتل کر دیے گئے، صرف 12 لوگ بچے تھے یا جو پھر میدان کارزار سے بھاگ گئے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے لشکر سے صرف 12 انسانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ محل شاہد ہے میرا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا اس آدمی کو تلاش کرو جس آدمی کے پاس بازو تو ہے مگر ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کی کوہنی کے سرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو کانپ رہا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہل رہا ہے۔ اس کو تلاش کیا، لوگوں نے کہا نہیں مل رہا۔ پھر تلاش کیا، کہا نہیں مل رہا ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، تم لوگ تلاش کرو۔ پھر آخر میں جب تمام لاشوں کو الٹ پلٹ دیا گیا تو دیکھا ایک جگہ متعدد لاشوں کے نیچے ایک لاش نکالی گئی اور وہ لاش اسی صفت پر تھی جس صفت پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ایسے سنا تھا اور میں نے اس آدمی کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آخر میں پاتے ہوئے دیکھا اور میں نے وہ صفت دیکھی جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آدمی لایا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس آدمی کے بارے میں جو خوارج کے لشکر میں شریک تھا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی تھی کہ یہ آدمی خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے باقی لشکر میں اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی صفت یہ ہوگی ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہوگا اور بازو کے کنارے پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا ہوگا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے مثل البضعۃ تدردر اور دوسرے لفظ میں ہے مثل حلمۃ الثدی، چھاتی کے سرے کی طرح سے، پستان کے سرے کی طرح سے ابھرا ہوا گوشت ہوگا۔ اور وہ آدمی ملا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف کے وقت میں، مسلمانوں کی فرقہ بندی کے وقت میں مسلمانوں میں سے ایک گروہ پیدا ہوگا
جو دین سے نکل جائے گا، اور انہیں وہ آدمی قتل کرے گا جو اولا بالحق ہوگا، حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ گویا کہ اس وقت روئے زمین پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے نمائندہ، حق کے ترجمان اور حق سے سب سے زیادہ قریب اور حق کے سب سے زیادہ لائق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو سن 38 ہجری میں جنگ نہروان میں سچی ثابت ہوئی۔ تو ایک طرف سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ نے جیسے خبر دیا ویسے ہی پیش آیا، اور دوسرے بشارت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف کہ ان سے جنگ اس آدمی نے کیا جو حق کا حامل اور حق کا علمبردار تھا، اور وہ ذات تھی خلیفہ رابع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہ بات معمولی نہیں ہے۔ کیوں؟ فتنوں کے زمانے میں جب امت کے درمیان ایسی صورتحال برپا ہو جس میں حق واضح طور پر انسان کے سامنے نہ ہو، تو ایسی صورت میں سعد بن ابی وقاص، ابو برزہ اسلمی، عبداللہ بن عمر اور اس جیسے دیگر اصحاب نبی سب فتنے سے الگ ہو کر کے لڑائی میں شریک نہیں ہوتے، دونوں طرف سے الگ ہو جاتے ہیں۔ عثمان بن فیصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب امت کے درمیان فتنے پیدا ہو جائیں تو تم لکڑی کی تلوار بنا کر سب سے الگ ہو جانا۔ اور اس کے بعد یہ اصحاب نبی الگ ہو جاتے ہیں، نہ معاویہ کے ساتھ جاتے ہیں نہ علی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یعنی صورتحال اس قدر غیر واضح ہے کہ وہ اصحاب علم و فضل، وہ جنت کے بشارت یافتہ انسان، انہیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مگر جب نصوص کا تجزیہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سچائی کو دریافت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ہے میری پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث کی بہت سی کتابوں میں محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں متواتر طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا وَيَحَ عَمَّارٍ تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار بن یاسر پر افسوس ہے یا عمار بن یاسر پر کے لیے بشارت ہے کہ باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، وہ لوگوں کو جنت کی دعوت دے گا عمار بن یاسر، اور لوگ اسے جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ اور جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ میں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اور جب عمار بن یاسر کو قتل کر دیا گیا تو جو لوگ دونوں طرف سے یعنی دونوں فریقوں سے الگ فرق تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقی گروہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا۔ اب ایسی صورت میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح جنگ جمل میں جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا اور ان سے کہا کہ زبیر، تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے صفیہ کے بیٹے، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم میرے چچا زاد بھائی کے مقابل میں اور اس کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوگے، اور اس وقت تم ظالم ہوگے، اس وقت تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادتی کرنے والے ہوگے۔ زبیر کہتے ہیں کہ مجھے میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی اور لگا کہ مجھے ابھی یہ بات یاد آ رہی ہے، اور مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کروائی تھی، اور پھر وہ میدان سے نکل گئے۔ اور وہ آگے دوسرا واقعہ پیش آیا۔ محل شاہد یہ ہے کہ اس جنگ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم ہونے کی، دوسرے لفظوں میں حق پر ہونے کی شہادت دی تھی۔
اس لیے ان تمام مارکوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے حلیف اور حق کے علمبردار تھے، وہ خلیفہ پر حق تھے اور حق ان کی ہمنوائی میں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا تھا۔ البتہ یہ باغی گروہ کون سا ہے؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے جن کے لشکر کے لوگوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا؟ یہ بات اہل علم نوٹ کر لیں، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل اور ایسا کوئی نص موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے یا ان کا پورا لشکر باغی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کیا تھا، اور بغاوت اس وقت ہوتی ہے جب بیعت کرنے کے بعد امام وقت کے خلاف تلوار لے کر میدان میں مقابلے کی دعوت دی جائے، اس وقت بغاوت ہوتی ہے۔ اور معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا۔ معاویہ جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے کوفہ نہیں آئے تھے، معاویہ جنگ کرنے کے لیے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق کا سفر نہیں کیا تھا، بلکہ معاویہ عراق شام میں موجود تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے سفر کر کے شام یعنی فلسطین تک گئے تھے۔ تو یہ باقی نہیں ہوئے۔ تیسری بات، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ بات بسند صحیح ثابت ہے۔ ان سے جب کہا گیا کہ آپ خلافت چاہتے ہو، کہا نہیں۔ کہا کیا تم علی سے افضل ہو؟ کہا نہیں، میں تو اپنے چچاداد بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ تین باتیں ہوئی، اور چوتھی بات جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ علی بن ابی طالب نے خوارج سے کہا تھا جب تک تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں کیا یہ باغیوں کی لڑائی ہے؟ کیا اسلامی اصطلاح کے مطابق دوسرے گروہ کو باغی قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر وہ باغی گروہ ہے کون سا؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ گروہ اشتر نخعی سے لے کر کے اور دوسرے لوگوں تک ہوتے ہوئے جنہوں نے مصر، عراق اور بصرہ سے آ کر کے خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، جنہوں نے زبردستی طلحہ اور زبیر وغیرہ سے بیعت لیا تھا، اور جنہوں نے بادل ناخواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینے پر مجبور کیا تھا، اور جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در و بست پر اس قدر حاوی اور اس قدر غالب تھے کہ ان سے ہٹ کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ گویا کہ معاویہ رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک طرح سے کنٹرول ان خوارج کا تھا، ان باغیوں کا تھا جنہوں نے خلیفہ برحق کو قتل کر دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی بھی صحابی، ادنا سے ادنا بھی صحابی، کوئی بھی صحابی عملاً قولاً کسی بھی طرح سے شریک نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں نے عثمان کو مارا، نہ انہیں مارنے کا حکم دیا، اور نہ ان کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ باغی گروہ وہ ہیں جو مختلف علاقوں سے سمٹ کر مدینے پر جس نے حملہ بولا تھا، بلوائیوں کی شکل میں جس نے امام وقت کو تہے تیغ کیا تھا، اور پھر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح سے اپنے تصرف میں لیے ہوئے تھا۔ یہی وہ باغی گروہ ہے جنہوں نے جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر کو قتل کیا تھا، اور یہی وہ باغی گروہ ہے جس نے جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زبیر کو قتل کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لوگ نہیں تھے، خود زبیر کے لشکر کے لوگ تھے، کیونکہ جب اپنا نشانہ چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی مصلحت کو ضرب لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو انسان ایسی حرکتیں کرنے میں کچھ حرج محسوس نہیں کرتا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ باغی گروہ جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، عین ممکن ہے کہ وہی گروہ ہو جو مصر، کوفہ، عراق اور بصرہ سے
اکٹھا ہو کر کے بلوائیوں کی شکل میں پہلے مدینے پر اور پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شام پر چڑھائی کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود تھے، اور جب ان کو خبر لگی، عمرو بن عاص نے بتایا کہ عمار بن یاسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ معاویہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا۔ تو معاویہ نے کہا کہ ہم نے اسے تھوڑی مارا، ارے ان کو ان لوگوں نے مارا ہے جنہوں نے لا کر ان کا سر ہمارے نیزوں کے نیچے رکھ دیا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے حمزہ کو مارا ہے، اللہ کے رسول نے اصحاب نبی کو مارا ہے دشمنوں کے مقابل میں انہیں کھڑا کر کے۔ اور اس کے بعد جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب ہو گئے تو عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس طرح لڑ کر کے مسلمانوں کی جماعت اپنا وجود کھولے اور آپس میں لڑ کر کے اپنی قوت کو دونوں فنا کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو ہوئی۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمار بن یاسر کے قتل کو امیر لشکر معاویہ بن ابی سفیان نے پسند نہیں کیا اور نہ اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ان کے لشکر میں یا ان کے لشکر میں شامل رہے ہوں اور فتنے کو بھڑکانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہوں، ان میں سے کسی نے ان کو قتل کیا ہو۔ تاریخ میں انہیں ابو غادیہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قاتل عمار و خالدہ فی النار، عمار کی جان لینے والا اور عمار کا سامان جنگ چھیننے والا یہ جہنم میں جائے گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بشارت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ منقبت ہے جس میں امت کے دیگر افراد شریک نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جس وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر باحیات تھے، اس وقت اس روئے زمین پر ان سے افضل، ان سے برتر اور ان سے اعلیٰ کوئی دوسری ہستی موجود نہیں تھی۔ روئے زمین پر اپنی زندگی میں جس وقت وہ خلیفہ تھے اور خلیفہ سے لے کر خلافت سے لے کر کے وفات تک پوری زندگی میں ان سے افضل کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہوئے تھے، وہ بھی جنگ جمل کے بعد یعنی سن 36 ہجری کے بعد۔ اور اس پورے زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق طور سے امت کے سب سے افضل اور سب سے برتر انسان تھے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے، انہیں عرض کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اصحاب نبی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار اپنی زبان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، ان کے بارے میں سخت سست اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچنا چاہیے کیا میرے لیے یہ کہنا ضروری ہے، اور اگر میں نہیں کہتا ہوں تو میرا کیا نقصان ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔